اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، جو آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں، 8ویں جماعت کی کشمیری کتاب سے یہ نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے نظم کا ڈاک وول، جو کشمیری میں نظم ہے اور ایک کشمیری شاعر نے لکھی ہے جس کا نام ہے لال لکھمن۔ تو یہ جو شاعر تھا یہ کشمیر کے ایک تحصیل کلگام کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ماں جو ہے کس طرح اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب تک یہ ٹیلی فون وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جو بھی لوگ باہر ہوتے تھے وہ چٹھیوں کے ذریعے، تو یہ چیزیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی لوگ باہر ہوتے تھے تو کوئی رابطہ نہیں رہتا تھا ان کے ساتھ، سوائے وہ جو خط بھیجتے تھے۔ خط کے ذریعے ہی لوگوں کی خیر و خیریت کا پتہ چلتا تھا۔ تو اگر ہم اس کی زان کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر یہ اس طرح ہمیں بتاتا ہے: پتھ کالہِ ٲسۍ نہٕ اورٕ یور ینہٕ گژھنہٕ تہٕ خبر اتر سوزنٕکۍ زیادٕ تہٕ سہل وسیلہ دستیاب، یعنی کہ پرانے زمانے میں یہ سہولیتیں دستیاب نہیں تھی جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رکھتی تھی۔ اور یور اوس پیوان گرین پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ نت ناون منٛز یا پیدل گٔژھِتھ گژھُن۔ اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو یا تو ہمیں گھوڑوں کا استعمال کرنا تھا یا ہمیں ناؤ کشتیاں جو ہے یا پیدل جانا پڑتا تھا۔ تار، ٹیلی فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ تو ہوئی جہاز ٲسۍ نہٕ، یہ چیزیں نہیں تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ کمپیوٹر تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ جہاز تھا۔ وہ گو وقت گزرنس سۭتۍ آو وار وار ڈاک اور یور نِنُک اننُک انتظام کرنا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاک جو ہے تو یہ وجود میں آیا، تو چیزیں لے جانے کے لیے یہ استعمال ہوا، یہ چٹھیاں ایک دوسرے کے پاس پہنچانے کے لیے یہ ایک اچھا کام کرنے لگا۔ کٲشِر ٲسۍ مُلکہٕ کٮ۪ن شمٲلی علاقن منٛز موٚزوٗرۍ کرنہٕ گژھان، یعنی کہ کشمیری لوگ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں جاتے تھے مزدوری کے لیے۔ شین ریتن ٲسۍ توٗرۍ روزان، 6 مہینوں تک یہ وہاں رہتے تھے۔ واپس ینہٕ وِزِ ٲسۍ پلو پوشاک تہٕ ضروٗرتٕکۍ باقی چیز آنان۔ واپس جب آتے تھے تو اپنے ساتھ یہ کپڑے وغیرہ اور جو بھی ضرورت کے چیز گھر میں ہوتے تھے وہ یہ ساتھ لاتے تھے۔ موٚڈ آسنہٕ مۄکھ ٲسۍ أکِس بیٚیِس اَتھِ چٹھ لکھناوان، کیونکہ ان پڑھ لوگ تھے، چٹھیاں بھی یہ خود نہیں لکھتے تھے، تو ایک دوسرے کے پاس جا کر پھر لکھواتے تھے چٹھیاں۔ تہندِ گرِکۍ ٲسۍ ڈاکہٕ وٲلِس پراران آسان، تو گھر والے انتظار کرتے تھے کہ کب کوئی ڈاک والا آئے گا، تو امید ہے کہ اس ڈاک والے نے ہمارے لیے کوئی پیغام لایا ہوگا۔ اکھتہٕ ییٚلہِ ڈاک وول چٹھۍ ہٮ۪تھ یوان اوس تس ٲسۍ بخشٲیش دِتھ خوش کران۔ تو جب یہ ڈاک والا آتا تھا چٹھی لے کے تو یہ گھر والے اس کو بخشش بھی دیتے تھے، اس کو تحفہ بھی دیتے تھے اور اس کو خوش کرتے تھے۔ تٔسۍ اَتھِ ٲسۍ چٹھۍ تہِ پرناوان اور وہی چٹھی پڑھتا بھی تھا۔ لال لکھمن اوس اکھ مزاح گو شاعر۔ تِم ٲسۍ کۄلگٲمۍ تحصیل کِس ہند ژوٗل گامس منٛز
عیسوی مز آمت. یہ جو لال لکھمت تھا جو شاعر تھا کشمیری شاعر مزاح گو شاعر مزاحیہ شاعر تو یہ 1892 میں پیدا ہوا تھا کلگام میں اور 1962 عیسوی میں یہ اس دنیا سے فوت ہو گئے. ڈاک وول تہذی نظم یہ ڈاک وول جو نظم ہے یہ اسی کی نظم ہے. ات مز ہاؤنہ آمت موج کت کن مزور کرنے خاطر گمتن اولادن پراران تو ڈاک وولس تہذ خبر اتر پرسان. اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک ماں کس طرح اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے جو باہر مزدوری کے لیے گئے ہیں اور یہ ماں کس طرح اس ڈاک والے کا انتظار کرتی ہے اور اس ڈاک والے سے ان کی خبر وغیرہ جو ہے وہ معلوم کرتی ہے. ام نظم ست تم زمانک کشر گام سماجک اخ اہم پہلو بات یوان. ڈاک تو ڈاک وول اس تیل تہ اہم تو آز تہ شرین ہز موج یم سوال ڈاک وولس پرسان پرن ولس تمو ست اسن یوان. یہ ڈاک جو تھا اس وقت بھی اہم رول ادا کرتا تھا اور آج بھی یہ اہم رول ادا کرتا ہے. اس میں جو یہ ماں اس ڈاک والے سے سوال کرتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں تو پڑھنے والے کو یہ بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ یہ ایک مزاحیہ طور پر لکھا گیا ہے. اگر ہم اس نظم کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ پہلے جو مشکل ورڈ یا نئے ورڈ جن کو ہم کہیں گے بجگان کی چن پیال سیلاب یہ کچھ نئے ورڈ ہے کچھ نئے لفظ ہے. بجگان کہتے ہیں چھوٹے کو کوئی بھی چھوٹا کپڑا جو ہم بچوں کے لیے لاتے ہیں یا ادھر کی کچھ چیزیں چینی پیال یہ چینی کو کہتے ہیں. سیلاب کو ہی کہتے ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ نظم جو ہے اس طرح پڑھی جائے گی. یور ولجو آوجو سہلاب ژور ہنچھم چشوے پنجاب. یور ولجو آوجو سہلاب ژور ہنچھم چشوے پنجاب. رم اوشر ام صبحانے روز دما بوز افسانے. نک نک شر واریاہ مودم کاہ ٲسِم تہٕ ٲٹھے روٗدِم. توتہِ لُکھ چھِ بیوٚم تاوان توتہِ لُکھ چھم توتہِ لۄکچے پیوٚم تاوانے. روزٕ دِما بوز افسانے. خۄش خبرا ہٮ۪تھ اَسہِ آو کھو ڈاکہٕ والیا تَتہِ کر درٛاو کھو. ڈاکہٕ والیا بوز کتھ تارے رم اوشر ام چھا وارے. بیٚیہِ فرضہِ ہُنٛد مومہٕ صبحانے روزٕ دِما بوز افسانے. ڈاکہٕ وٲلِس ؤتھۍ نا مالے پھزِ کانٛہہ والہِ چِنہِ پیالے. ڈالہٕ نَے چھُس دِس کینٛہہ سانے روزٕ دِما بوز افسانے. تو یہ جو اس کا لکھنے والا ہے لال لکھمن اس کا نام ہے. تو اس نظم میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک ماں جو ہے کس طرح اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے اور ڈاک والے کا خصوصاً انتظار کرتی ہے کہ وہ میری بچوں کے بارے میں کوئی پیغام لائے ان کی خیر خبر کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.